بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جیسے مجھے آیت کا پراپر ریفرنس نہیں کوٹ کرنا آ رہا، لیکن وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ مطلب یہ والی بات ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے نازل ہوئی تھی یہ بات کہ جن کی مائنڈ سیٹ میں یا آئی گیس سول کے اندر ایروگینسی اور بالکل شدید قسم کی جو اسٹبننس ہوتی ہے وہ تھی. لیکن دوسری طرف میرا مطلب مجھے ایک سوچ آئی کہ جن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، جو کہہ لو ان کے اندر تھوڑی نرمی ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں وہ بینڈ ہو جاتے ہیں، میلٹ ہو جاتے ہیں سارا کچھ، تو کیا ان کے لیے اگر ایسا سامنے آ رہا ہے کہ ایسا مطلب ایک سائن یا ایک میسج ان کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے، تو وہ کیا ہے؟ مطلب کہ ان کا سلو پروسیس کیوں ہے گروتھ کا یا چینج آف انوائرمنٹ کا، یا مطلب سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اس کے علاوہ اور بھی کوشچنز ہیں. اسی سوال کو اب چھوٹا کر کے بتا، بریف کر کے بتا، مثالیں نا اپنے لیے، بس سیدھا سوال کر پوچھنا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ ان کے حالات اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے، تو یہ جو میلٹ ہو جاتے لوگ ان کے لیے بھی ہے میلٹ مینس مجھے وہ چینج ہونا چاہتے ہیں ان کے حالات بدلتے. لیکن پھر بھی اگر ان کے سامنے یہ آ رہی ہے چیز تو کیا؟ دیکھیں کچھ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مکافات عمل میں اس دنیا میں بھی کئی بار وہ پکڑے جاتے ہیں. دیکھنے میں انہیں شاید نہ پتا ہو، جیسے میں نے کہا کہ ایک ظالم جو ہے اس کی رسی جب اللہ دراز کرتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، تو وہ اپنے ظلم کے باوجود بڑھتا یا دنیاوی طور پہ ترقی کرتا یا ایزی نظر آتا ہے، اور وہ اور پھولتا ہے کہ دیکھا میں ٹھیک ہی ہوں اور یہ غلط ہے، یا کوئڑا اللہ نعوذ باللہ، کدھر ہے اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ وہ فلاں. وہ اور پھنسا رہتا ہے کیونکہ اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کی، اور اس نے تباہی کی طرف ہی جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی کامیابی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں آپ کو اسٹرائیو کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، آپ نے بالکل کوشش کرنی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور رزق حلال جب آپ کما رہے ہیں اس کی بھی لمٹ اللہ نے نہیں لگائی ہے. آپ اس میں جتنا مرضی اوپر جاتے ہیں، جتنا مرضی اکٹھا کریں، اس کو آپ اللہ کے طریقے سے اگر بانٹ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے. آپ کئیوں کے چولہے چل رہے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ نے بڑا بزنس کر لیا ہے یا کوئی بڑا پروجیکٹ کر لیا ہے، کوئی بڑا ایونٹ مینیج کیا ہے، اس میں بہت سو کا رزق لگا ہے، اور آپ نے رزق حلال سے وہ کیا ہے، اور رزق حلال کے طریقے سے دوسروں کے ساتھ بھی وہ آپ کا مقصد جو ہے کوئی لوگوں کو سنپ کرنا نہیں ہے، کوئی شو آف کرنا نہیں ہے آپ کا، یا مزید لوگوں کی جیبیں خالی کرانا یا ان کو کاروبار میں پھنسانا نہیں ہے. مقصد آپ کا صرف اور صرف جو ہے اپنے ذات کی حد تک اپنی سینس کے مطابق اپنا علم یا بزنس کو گرو کرنا ہے رزق حلال کی لمٹس میں رہتے. اللہ نے اس میں منع نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ کما بھی رہے ہوتے ہیں، اکٹھا کر بھی رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی ان کا لگ بھی رہا ہوتا ہے بیماریوں پہ کئی اور، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ظلم بھی کما رہے ہوتے ہیں. ان کو کئی بار بہت بری طرح سے لاس بھی ہوتا ہے، کئی بار بہت ترقی کرتے ہیں اور کئی بار بہت برا لاس بھی ہوتا ہے، جب تک کہ انہیں اللہ کہیں بھی انہیں شرمندگی ہوتی ہے، اللہ یاد آتا ہے، ذرا سا بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو کئی بار جھٹکا لگتا ہے، سب کچھ اڑ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ پھر وہی غلط راستے اور انفیئر مینس پہ چلتے ہیں. دوسرے لوگ اللہ کے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بدلنا بھی چاہتے ہیں، یا ان کے کوئی حالات بڑے قسم پرسی والے ہیں، لائک غربت ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. وہی غربت ان لوگوں پہ بھی آ سکتی ہے جنہوں نے بہت زیادہ رشوت لی یا بہت زیادہ غبن کیے یا بہت ظلم کیے، اور اس کے بعد وہ یا ان کی نسلیں جو ہیں وہ اجڑ گئیں اور وہ بھیک مانگتے نظر آئے. اس کے مقابلے میں کوئی اور اللہ کا بندہ ہے جو بہت فاقے کاٹ رہا ہے، کسی دن صبح کی کھائی، کبھی رات کی کھائی، کسی دن سارا دن کھائی نہیں، کسی کو کہا نہیں، انفیئر مین نہیں کیا، چوری چکاری ڈاکہ نہیں مارا،
لیکن آپ کو کہے گا کہ یہ تو اتنے سخت عمل سے کیوں گزر رہے ہیں، تو یہ آزمائش میں ہوتے ہیں. وہ مکافات عمل میں ہوتا ہے، یہ آزمائش میں ہوتے ہیں. کیا یہ واقعی اللہ سے خیر چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی حالات بدلنا چاہ رہے ہیں؟ یا یہ بڑے کاز کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان سے بڑے کاز کے لیے کام لے رہا ہوتا ہے. وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان کی ایک قسم کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ان ٹف حالات میں بھی اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں. ہمارے پاس بیٹا اختیار ہے گناہ نہ کرنے کا، بس ہمارا اختیار اتنا سا ہے. ٹھیک، ایک کام ہے جو کرنا ہی نہیں ہے لیکن ہم کر گزرتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے موٹر وے کے اوپر آپ کو نیا ڈرائیونگ لائسنس بھی مل جائے، یو آر اے سیف ڈرائیور، آپ کو کہہ دیجیے ٹھیک ہے جی آپ موٹر وے پہ گاڑی چلائیں، لیکن موٹر وے پہ 120 سے اوپر نہیں جانا. آپ کی گھڑی کا ڈائل، وہ گاڑی کا اسپیڈو میٹر شو کر رہا ہے 250 تک. آپ کے لو جی یہ 120 کی لمٹ کیوں ہے؟ گورے پاگل ہیں، جس نے گاڑی بنائی ہے وہ بیوقوف ہے، اس نے 250 تک بنائی، میں نے 250 پہ چلانی ہے. چلائیں، آپ کو منع کرے گا؟ کہیں نہ کہیں آپ اسپیڈ گن کے ہتھے چڑھ جائیں گے یا تو چلان ہو جائے گا. چلان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو روک رہے ہیں، یار یہ غلط کام نہ کرو، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. گاڑی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، کوئی حادثہ ایسا ہو جائے گا، لیکن آپ اس کے باوجود پھر ایک چلان کر کے پھر آپ 200 کی اسپیڈ پہ جا رہے ہیں. اچانک ٹائر بسٹ ہو جائے، گاڑی الٹ کے گئے، اس اسپیڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتی. اب آپ رونا پٹنا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں یا کوئی اور مر گیا یا آپ کی گاڑی کسی اور میں جا کے گئی، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو آپ کو منع کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر گزرے. کرنے کے بعد آپ کہیں اللہ کی مرضی، گناہ اس نے آپ کو نہ کرنے کا اختیار دیا تھا لیکن آپ نے چلائی گاڑی زیادہ. یا امی نے منع کیا سیدھا اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، آپ آگے سے آگے نکل گئے، نقصان کر لیا اپنا. امی مجھے منع کر دی، امی تو گھر بیٹھی تھی، اس نے پہلے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ تھا. اصل میں ٹیسٹ میں تو ٹیچر نہیں آپ کو بتائے گا، یہ اوپر سے منع ہوا یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، نہیں، اب تو رزلٹ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ جو بدلنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے ان کے حالات بھی اتنے ہی خراب ہیں لیکن انہوں نے خود کوئی دعا بڑی مانگی ہوتی ہے، کوئی بڑی درجہ اللہ سے مانگا ہوتا ہے، یا اللہ ان سے کوئی بڑا کام ایسا لے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس مکافات عمل کی بجائے آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. وہ آزمائش ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اکنامیکل کنڈیشن کی بیس پہ کہہ دیا. نہیں، اوور آل ہر کنڈیشن میں، کوئی بھی کنڈیشن. لیکن میرا بیسک مطلب یا میرا جو موٹیو تھا وہ مینٹل کنڈیشن کی بیسس پہ تھا. مینٹل کنڈیشن بھی ہے. وہ اصل میں کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ان سے مانا بھی پورا نہیں جا رہا ہوتا، ان سے سرنڈر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ کیسے وہ جو مینٹل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، کچھ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا بائی پولر میں گئے ہوئے یا شیزوفرینک ہوئے ہوئے، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ پنگا لے لیتے ہیں یا اپنے ولی کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے سے بڑے کے ساتھ حدیں کراس کر جاتے ہیں. اور اس کو کہ جس نے الف بے لکھنا سکھایا ہوتا ہے اس کو چھوٹی یہ بڑی یہ سے آگے کی الف بے پڑھا رہے ہوتے ہیں. کہتے تمہیں کیا پتہ، مجھے جو پتہ. تو پھر اس کے بعد پتہ بالکل کھو جاتا ہے، اپنی بھی سدھ بدھ اپنا آتا پتہ کھو دیتے ہیں. جہاں تک ویسے مینٹلی جو لوگ کنفیوز یا کسی وجہ سے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ کوئی نہ کوئی غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں. غلطیاں کرنے کے بعد اب وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ یا ڈیپ انسائڈ یہ ضد لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی ہو یا اسی دروازے میں سے ہو یا یہیں سے ایسی ہو جیسے اس کا ہوا تھا. وہ جیسے اس کا ہوا تھا وہ تو 2 نمبر طریقے سے جا رہا تھا اور وہ تو ابھی بھی شرمندہ نہیں ہے اور وہ تو اپنے اس طریقے کے راستے پہ ہے. آپ کو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن پہلے میری طرف منہ تو کریں. ایک بندہ جو ہے اس نے پتہ نہیں آپ ڈرائیو کرتے ہو کہ نہیں، ہے لاہور ڈرائیو کرتے ہو کبھی کہ نہیں کرتے، راستوں کا پتہ ہے تھوڑا بہت کہ نہیں پتہ. اچھا چلیں آپ آپ بحریہ ٹاؤن سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفینس روڈ پہ آ رہے ہیں اور آپ نے آنا تھا ویلنشیا میں انٹر ہونا تھا یا انجینئرس ٹاؤن میں انٹر ہونا تھا، ٹھیک ہے، بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن آپ ایویں ہی جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن کو مڑ جائیں یا سیدھے گزر جائیں، برج چڑھیں، کانا گزر جائیں، پھر آپ کو خیال آئے کہ وہ ہو انجینئرس ٹاؤن کا تو پیچھے ٹرن رہ گیا، ٹھیک ہے. اگلا یا آپ سے آگے ایک گاڑی والا ڈرائیور تھا، 1 ویلنگ کر رہا تھا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے 1 ویلنگ کرتے ہیں، انجینئرس ٹاؤن کراس کر گئے یا اس سے ریس لگاتے ہوئے آپ نے کہ میں نے اس کو ہرا کے چھوڑنا ہے اہمی ضد بازی میں، اور آپ اپنی ٹرن جہاں سے آپ نے کرنا تھا وہ بھول کے آپ آگے چلے گئے. اب آگے جا کے وہ خیال آیا کہ یار یہ تو کوئی بیوقوف ہے، خود بھی مرے گا دوسروں بھی مروائے گا، میں بھی اوور اسپیڈنگ کر رہی ہوں اور میں آگے نکل آئی ہوں.
ٹھیک ہے. اب آپ کو شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ پیٹرول بھی لگ گیا, رسک بھی لیا ہے اور لیٹ بھی ہو گئے, میں نے اتنے بجے فلان جگہ پہنچنا تھا, میں ابھی آگے آ گئی, پہلے ٹائم مارجن کا. اب آپ اللہ سے یہ ضد لگا لیں کہ نہیں اب انجینئرس ٹاؤن اسی سڑک پہ یہ جو میں آگے 3 کلومیٹر آ گئی ہیں ادھر ہی آ جائے نا, اللہ میں یہ ٹھیک کر دینا. نہیں, وہاں سے یو ٹرن تو لینا پڑے گا نا آپ کو. تو شرمندگی تو ہونی پڑے گی آپ کو. آئندہ یہ نہ کرنے کا بھی احساس, کوئی بھی زندگی کی دوڑ ہے. پہلے تو آپ یو ٹرن لیں. کیا یو ٹرن لیتے ساتھ انجینئرس ٹاؤن آ جائے گا؟ نہیں, جو آپ 3 کلومیٹر آگے گئی ہیں وہ واپس آنا پڑے گا اور شرمندگی سے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آ کے جو آپ نے ڈیلیبریٹلی وہ ریس لگائی, ٹائم ضائع کیا, سارا کچھ کیا, ہو سکتا ہے جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں چلان ہو جائے آپ کو کہ آپ کیوں لیٹ آئے جی, آپ کو پیپر میں نہیں بیٹھ دیا جائے گا. او جی اللہ چاہتا تو کر, وہ اللہ چاہتا تو اللہ تو چاہتا, اللہ کی چاہت تو یہ تھی کہ آپ یہ نہ کریں. آپ نے تو اللہ کی چاہت نہیں مانی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. اب وہ آپ واپس آنا چاہ رہے ہیں, جو نہیں ہو پا رہے ہیں وہ اصل میں اسٹل ابھی بھی آپ اس کے آگے پورا سرنڈر خود کو زیرو نہیں کر پا رہے ہوتے. ابھی بھی آپ اس کے آگے آپ کی اندر کی ڈیمانڈز, خواہشات, ابھی بھی آپ پھنسے ہوتے ہیں, ایسے ہو ویسے نہ ہو, ویسے نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ آرام سے بیٹھا ہوتا کہ تم مجھے تو اللہ مان ہی نہیں رہے, تم تو مجھے گائیڈنس دے رہے ہو, مجھے آپ ایک اسکرپٹ دے رہے ہو. ٹھیک ہے, میری تو نہیں مان رہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان